الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 155، 156 اور 157 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مال کے نقصان سے اور جان کے اور پھلوں کے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، ڈٹے رہنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا وعدہ کیا اور بالکل ضرور کے ساتھ کیا کہ ضرور اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں سے آج سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی شخص آزمائش سے خالی نہیں ہے یہاں پہ۔ اور ہم تاریخ بھی دیکھ لیں، کوئی بڑے سے بڑے پیغمبر بھی جو گزرا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نیک، جتنا بھی آدمی کو نیک و بد ہے، امتحان سے ضرور گزارا گیا۔ اللہ کے برگزیدہ ترین پیغمبر جو ہیں، ان کے امتحانات سخت لیے گئے، نرم نہیں لیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، اپنے آخری نبی کی مثال لے لیں، اور جتنے بھی انبیاء دیکھ لیں، سب کو امتحانات سے گزرنا پڑا ہے۔ تو اس چیز سے کوئی بھی جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تمام لوگوں سے مخاطبت ہے یہاں پہ۔ کہ آزمائش کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، خوف سے ہو سکتی ہے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے، یعنی کہ ہر چیز کے کسی بھی طرح سے آزمائش ہو سکتی ہے اور وہ لازماً ہوگی۔ لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کا مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہنا ہے۔ جس مشن پہ آپ لگے ہوئے ہیں، اسی مشن کے اندر رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، خوف آئیں گے، ہر چیز آئے گی، آزمائش آئے گی، لیکن اس مشن سے نہیں ہٹنا۔ ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، جو اللہ نے راستہ میں بتایا ہے ہمیں اس کے اوپر ڈٹ کر رہنا ہے۔ اس ڈٹے رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری، ثابت قدم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور نشانی مزید اللہ نے کیا بتائی، کون لوگ ہوتے ہیں صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، قالوا، ان کا کہنا ہے کہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کیونکہ ان کا فوکس اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ جس راستے پہ اللہ نے لگایا ہوتا ہے اس راستے سے نہیں ہٹتے، چاہے کسی قسم کی بھی رکاوٹ آ گیا، کسی قسم کی پریشانی آئے، وہ اس راستے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ لوگ ہیں صابرین، یہ ہیں ڈٹے رہنے والے، جو ثابت قدم رہنے والے، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے نام بھی ان کا بتا دیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ اب یہ صلوات کا لفظ تھوڑا سا ہمارے یہاں ایک اختلافی سا لفظ ہے، لوگ اس کے اوپر اختلافات کرتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، درود ہے اس کے معنی، یا رحمت ہے۔ کچھ مترجمین نے اس کے معنی درود بھی کیا ہے کہ ان کے اوپر درودیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب درودیں کیا مطلب، وہ درود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص زیادہ سمجھا جاتا ہے، عام لوگوں پر کیا درودیں ہیں۔ تو بہرحال ایک اختلافی لفظ ہے، لوگ اس کے اوپر اختلافات کرتے ہیں، مختلف بحث مباحثے ہوتے ہیں اس لفظ کے اوپر ہمارے یہاں۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا میں نے جس کا مطالعہ کیا ہے، میرا تھوڑا سا اس معاملے میں ذہن تھوڑا مختلف ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ بہرحال یہ صلوات جو سواد لام واو، اس سواد لام یہ بھی اس کا مادہ، یعنی اس کے اندر بھی اختلاف تھوڑا سا پایا جاتا ہے، مادے علماء نے الگ الگ کیے ہیں ان کے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک ہی جیسا ہی مادہ ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ مادے بھی یہ بیسیکلی انسانی کوشش کاوش ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیے۔ اور مادوں میں کئی جگہ ہمارے یہاں اختلافات پائے جاتے ہیں، مادے کچھ چیزوں کے لکھے گئے، کچھ چیزوں کے لکھے ہی نہیں گئے، کچھ چیزوں کے مختلف کیے گئے۔ اسلام 360 میں دیکھیں وہاں مادہ کچھ اور ملے گا، ویسے لغت کے اندر دیکھیں مادہ کچھ اور ملے گا، کیونکہ انسانی کاوش ہے، اس کے اندر اختلافات ہیں مختلف قسم کے۔ تو بہرحال اس کا میرے نزدیک مادہ ایک ہی ہے، سواد لام واو کہہ دو یا سواد لام یہ کہہ دو، اور اس کے معنی جو میرے نزدیک نکلتے ہیں وہ آتے ہیں تقریباً کسی چیز کو دھکیل دینے کے، پشت پناہی کرنے کے، پیچھے سے آگے بڑھانے کے۔ اس کے لیے دو آیات خاص طور پہ میں آپ کو ذکر کروں گا، ویسے تو کئی آیات کے حوالے ملتے ہیں۔ اس سورہ حاقہ ہے، سورۃ نمبر 69 اور آیت نمبر 31، اور سورہ انفطار ہے، سورۃ نمبر 82 اس کے آیت نمبر 15۔ ان دو آیات سے پتہ چلتا ہے وہاں بھی اسی قسم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں تقریباً یہ دھکیلنے کے معنی میں ہے، جہنمیوں کے حوالے سے زیادہ تر وہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں دھکیل دو۔ تو کہ جہنم میں لوگوں کو دھکیل کے ہی ڈالا جائے گا، خوشی خوشی تو جا کے جہنم میں گرے گا نہیں، لوگوں کو دھکیل دھکیل کے سارے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں سے میں اس کو یعنی کہ کلو لیتا ہوں کہ اس کے معنی اصل میں پیچھے سے پش کرنے کے، آگے دھکیلنے کے ہیں۔ اب یہ دھکیلنا دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، یہ جو آیات میں نے دی یہاں پہ نیگیٹو معنوں میں ہے، یہ جہنم میں دھکیلنے کی طرف ہے، لیکن دھکیلنا دونوں انداز میں ہو سکتا ہے۔ کسی کو اگر کسی گڑھے میں ڈالیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ نیگیٹو معنوں میں ہے، لیکن جس طرح کسی کی گاڑی پھنس جاتی ہے اس کو دھکیل کے آگے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو معنوں میں دھکیلنا ہوتا ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان کسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے، اس سے نہیں نکلا جا رہا، پیچھے کچھ لوگوں نے اس کو پش پناہی کی، اس کے آگے پش کیا، ٹھیک ہے بھائی نکلو،
اس مشکل سے آگے نکال دے. اس مشکل سے ہی نکالنے کے لیے اس کو پیچھے سے دھکیلنا پڑے گا. تو یہاں یہ پازیٹیو معنوں میں ہے, یہ دھکیلنا دونوں انداز میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ میرے نزدیک جو بات کر رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم, گویا کہ ان کی رب کی طرف سے ان کے لیے پشت پناہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو دھکیل کے نکالے گا آگے. جہاں ایک مشکل میں پھنسیں گے اللہ کی طرف سے ان کو سپورٹ ملے گی, اللہ تعالیٰ ان کو پش کر کے آگے نکال دے گا, کسی مشکل میں ان کو پھنسنے نہیں دے گا. وہ رحمت اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. وہ اولئک هم المهتدون, اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک, جو کہ صبر کرنے والے ہوں گے, ڈٹنے والے ہوں گے, اپنی جگہ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے. ان کو اللہ کی طرف سے پشت پناہی بھی ملے گی. کسی جگہ وہ پھنسنے لگیں گے, کسی جگہ مشکل میں آ کے رکاوٹ ان کو آئے گی, اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی کرے گا ہر موقع پر, اور ان کو اس مشکل سے دھکیل کے آگے نکال دے گا, اس مشکل میں ان کو پھنسنے نہیں دے گا. تو یہ میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم بنتا ہے. بہرحال یہ میری اپنی سوچ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ قرآن کی بہت چند اہم ترین آیات میں سے آیت تھیں جس میں خاص طور پر ہمیں نشانی ملی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آزمائش ہمیں آنی ہے, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہر وقت. تو کس انداز میں آ سکتی ہے یہ انداز کو فکس نہیں ہے, کسی بھی انداز میں آئے گی لیکن آئے گی. تو ہمارے لیے کیا کام ہے کہ ہم صابرین میں شامل ہو جائیں, ہم ڈٹ کے ثابت قدم کے اس مشکل جو بھی آئی ہے اللہ سے رابطہ کر کے ہم اس کا مقابلہ کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اصل فوکس ہمارا اللہ کی ذات ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے ہم اس مقام سے نہ ہلیں. آزمائش آئے گی, لوگ طرح طرح کی رکاوٹیں آگے ڈالیں گے, طرح طرح کے خوف دلائیں گے, لیکن اس حق کا راستہ ہم سے نہ چھوٹے. اس حق کے راستے پہ جو اللہ نے ہمیں لگایا ہے اس کے ہم ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہوگا, ہمیں خوشخبری بھی اللہ کی طرف سے مل گئی. اللہ تعالیٰ اس جگہ ہماری پشت پناہی کرے گا, اس مشکل سے ہمیں دھکیل کے آگے نکال دے گا, کوئی رکاوٹ ہمیں وہاں پر روک نہیں سکے گی. اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی, اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آزمائشیں جگہ جگہ یقیناً آتی ہیں, اللہ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.